بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سے، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں درود۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولانا روم فرماتے ہیں کہ 100,000 نیزہ فرعون سدو آ گئے، انہیں 72,000 جادوگرہ نے جادو کر دیتا، اور میں جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے سامنے وہ آئے تو ایک عصا نے 72,000 جادوگروں کا جادو جو ہے وہ باطل کر دیا، 100,000 دفتر اشعار بود، تو پھر چلتے چلتے مولانا روم فرماندے ہیں بھائی لکھاں لوگ حضور دا مقابلہ کرنا ہے، پیش حرف امی اشعار بود، جدوں حضور دا کلام ویکھیا تو پھر سر جھکا کے چلے گئے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حضرت عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمہ کذاب کے پاس گئے جس نے جھوٹے دعوے کیے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ سنائیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان پر کوئی تازہ کوئی قرآن نازل ہوا ہو؟ نے کہا ہاں یار ہوا ہے، نے کہا سنائیں، تو آپ نے یہی پڑھا، فرمایا تازہ صورت تو یہ نازل ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر، تو تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، کہنے لگا میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے کوئی چیز، نے کہا کیا نازل ہوئی؟ نے کہا یا وبرو انما انت ایراد و صدر وسائروں کا حفر و نکر، ان کا واہ واہ جی واہ واہ جنگلی بلی ہے تیری کیا بات، اس کا معنی یہ ہے یا وبرو یا واہ جنگلی بلی ہے تیری کیا بات، تیرا گھونسلوں کے اندر چڑیوں کے بچوں کو اٹھانا تیری کیا بات،
تیرا ایک چھت سے دوسرے کے اوپر چھلانگ لگانا کیا بات، تیرا چلنا کیا بات۔ تو کہنے لگا بتاؤ پھر میرا کلام کیسا ہے۔ عمر بن عاص فرمانے لگے کہ میں نے اگرچہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن کہاں والعصر اور کہاں تیری بک بک، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب رسول اللہ خطاب فرماتے، جب حضور واعظ فرماتے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرماتے، تیری ہر ادا پہ اے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تو پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ اذا خطب احمرت عیناہ، حضور کی دونوں چشمان مبارک سرخ ہو جاتے۔ یہ حضور کا انداز خطابت ہے، حضور کے گفتگو کا انداز ہے کہ رسول اللہ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وعلا صوتہ، حضور کی آواز کے تو پہلے ہی کوئی جواب نہیں، مزید بلند ہو جاتی۔ اور واشتدت غضبہ، حضور کے غضب اور جلال کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ آپ بڑے جلال تقریر کرتے ہیں، آپ بڑے غصے میں، میرے بارے میں لوگ ویسی بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہوتا، اس نو ہر گل ہی تشدد پسند لگتی۔ اور رسول اللہ تلوار اٹھاون انہوں نے پھر بھی پریشانی، جی امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے جان تے انہوں نے پھر بھی پریشانی، تے جے محمود غزنوی تھے آ کے مندر توڑ دے تے انہوں نے پھر بھی پریشانی، جے اورنگزیب عالمگیر ہاتھ نال قرآن لکھ کے ٹوپیاں سی کے رزق کماوے تے پھر بھی انہوں نے پریشانی، جے مجدد صاحب جہانگیر نو سدھیاں کر دین تے پھر بھی پریشانی۔ کفر نو ہر گل دی پریشانی۔ ہمارے لوگ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، میرے حبیب کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یہود و نصارا آپ سے راضی ہو جائیں، آپ سے مراد آپ کی امت سے راضی ہو جائیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ ہمارے لوگ جتنا بھی پیچھے ہٹے ہو، کرتے 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 آج تم نے انگریزوں نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج تم حج کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہو، اب قربانی کے مسئلے میں بھی گو بگو کا تم شکار ہو، مسجدوں کی صفیں تم نے ویسے توڑ دیں، حافظوں کے مدرسے لاکھوں دنیا قرآن پڑھتی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب عما یتساءلون، حافظ جناب ایک ایک آیت نو 100 واری دیہڑی پڑھ دے، لکھا حافظ، تو وہ بھی نظام بند کر چھڑیا۔ تساں کی سمجھتے ہو کہ وہ راضی ہون گے؟ انہاں گلاں تے بھی انہاں کوئی نہیں راضی ہونا۔ تساں صفحہ توڑیاں نو پھر بھی راضی نہیں ہوئے، وہ کہندے نہیں اس سے آگے کوئی اقدام کرے، انہوں نے مدرسے بند کر دو، اتنے کرونا آئے گا کہ جدوں کوئی پڑھے گا الرحمن علم القرآن تے کرونا کہے گا نہ پڑھی میں آ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہود اور نصارہ کبھی بھی یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ساری گردنیں کٹائی جا سکتی ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں کوئی جلا دے، راکھ کر دے جلا کر، تو وہ تو ہمیں گوارا ہو سکتا ہے، لیکن آنکھ جھپکنے کی دیر بھی۔ یہ صحابہ ہمیں ساری تعلیم، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کلو مودول بیم اقتدیتم اہتدیتم مثل آل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ انبیاء کی ذات ہو یا رسولوں کی ذات ہو، پھر امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر رسول اللہ کے آل بیت کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ کے صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں عقیدت اور محبت کی جگہ ہے، یہ تحقیق کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں جی، انبیاء کا مقام ہو یا رسولوں کا، یا پھر خود امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر آپ کی آل ہو یا صحابہ ہو، یہاں تحقیق نہیں ہے۔ ہاں یہاں صرف یہ ہے کہ جناب تسی انہاں دے جو تے اسی تواڈے۔
یہ مقام ادب ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ تیمور لنگ بخارا کے اندر جا رہا تھا اور بازار کے اندر گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو پوچھنے لگا یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، نقشبندیوں کے امام اور پیشوا، ان کی جو درگاہ ہے نا اس کی چٹائیوں کو جھاڑا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہی رک گیا اور وہ گرد و غبار اپنے ناک کے ذریعے اندر اپنے دماغ میں لے جانے لگا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے تیمور مرد و امام برد، کہ تیمور دنیا سے گیا تو گرد و غبار فقیر کی چٹائیوں کا، ان کا ادب کر کے ایمان بھی ساتھ لے گیا۔ یہ صرف مقام ادب ہے، یہ صرف مقام ادب ہے۔ صرف جادوگروں نے نبی سمجھ کر یہ نہیں کہا تھا جناب موسیٰ کو نبی سمجھتے تو پھر مقابلے میں آتے کیوں؟ بس ان کے منہ سے یہ نکل گیا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اما ان نکون اول من القی اما ان تلقی، کہ پہلے اسی جادو وکھائیے یا تسی، یہ بھی ترتیب ہو سکتی سی، لیکن انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ کہنے لگے جناب پہلے تسی جادو وکھانا ہے یا اسی؟ عبداللہ بن عباس تو لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک یہ سب نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کی تعظیم ان کے منہ سے نکل گئی، نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کی۔ اور جلیو کدی تسی سوچا اسی رسول اللہ نو اللہ دے محبوب تے خاتم النبیین تے رحمت للعالمین تے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر، سمجھ آئی؟ باعث تخلیق کائنات اسی یہ شانہ من کے پھر حضور دیاں شانہ بیان کرنے مننے آتے، پھر حضور دیاں تے سانو رب قیامت نو نپ لوے گا کہ تسی میرے نبی دا نام کیوں چومیا سی؟ کوئی سوچیا کرو، کوئی سمجھا کرو بات، نہیں تو پھر کسی کو بیٹھیا کرو۔ نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کیتی انہوں نے منہ چو نبی دی تعظیم دا جملہ نکل گیا، بس اتنی بات انہوں نے ہوئی۔ اتھے میں ایویں نہیں کہندا تو آیا نہ در تے ہو کیوں بد نصیبہ، جی وہ تے در تے جناب موسیٰ دے در تے آئے مقابلہ کرن، لیکن تعظیم ہو گئی جناب موسیٰ دی۔ اسی تا من کے حضور دے در دیاں گلاں کرنے ہاں، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ وہ در موسیٰ تے آئے ضرور لیکن مقابلے میں آئے، جی فرعون کے وہ چپڑاسی بن کر آئے۔ فرعون نے ان کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر کہنا میں تو انہوں نال وزیر بنا لے گا، مشیر بنا دیاں گا، کیوں جی یو سی دا امیر بنا دیاں گا جناب، تو انہوں کونسلر تے جناب چیئرمین بنا دیاں گا، ناظم بنا دیاں گا، ایم پی اے بنا دیاں گا۔ انہیں سارے نال وعدے کیتے سن، انہوں نے کیا نا نال نحن، انہوں نے کہا پھر کی ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جناب پھر ویکھو اسی کی انعامات تانوں کرنے ہیں، بھاویں تسی چینی مہنگی کیتی تاویں تسی ساڈے نال جی، بھاویں پیٹرول تسی مہنگا کیتا تاویں اسی تانوں نہیں پوچھنا، بھاویں تسی جو مرضی ہنڈا گردی نال بچیاں نال تسی بے زیادتی کرو یا جو مرضی کرو، ٹی ویاں تے بہ کے جو کرو، ایتھے جڑا ایسی عورتاں دا دارالامان اودے وچ بھاویں جو ہنڈا گردیاں کرو گے تے اسی کہاں گے نہیں اس عورت کی غلطی ہے کیونکہ وہ بندہ ہمارا تھا۔ انہوں نے کہا تسی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرو تے صحیح، پھر ویکھو میں کی کر۔ انہوں نے پہلے وعدہ لیا سی، انہوں نے کہا پھر دسو سانو کی ملے گا؟ انہوں نے تو بڑا کچھ ملے گا۔ آئے سارے لالچی بن کے آئے، سارے حریص بن کے آئے، جناب موسیٰ دے مقابلے چاہے، وڈا وجاؤ بسحر عظیم، انہوں بڑا وڈا جادو کیتا، قرآن کہندا ہے بہت وڈا انہوں جادو کیتا، لیکن نبی دی ہو گئی تعظیم۔ یہ نبی دا مقام نہیں نا پتا تو پھر کسی کو بیٹھ کے سمجھو، جیڑا اٹھتا ہے جناب انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، گل حضور دے بارے کرنی کیویں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے غلاماں دے بارے کیویں گل کرنی، جے نہیں پتا تو پہلے سکھو۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت بریلوی پہلے اپنے آپ نو کہندے سن نا، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تمہارا کہ اتنا دماغ لے کے چلے، یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی، مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ پہلی باری حج تے گئے تھے، واپس آ کے نعت لکھی، خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا۔ آخر تے کیا، یا اللہ تو کریم ہے، تو میرا حج قبول فرمائے، تو کرم ہے، تیرا نہ کرے تو تیرے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن یا اللہ ایک گل دا تمہیں گواہ رہی،
کہ احمد رضا جدو مدینہ پاک تو واپس ہویا تو حضور نے اپنے گلی دے کتےاں وچ احمد رضا دا نام لکھ لیا. سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، یا الہی سن لے رضا کے جیتے. کیا یہ اعلیٰ، پہلے یہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے کہ میں در رسول کا کتا ہوں. جب اور اگے ودے تو حضور دی شانہ کوئی سمجھ آئیاں تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں حضور دے در دا کتا ہونا تو بہت بڑی گل ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو 11ویں والے پیراں نوں عرض کرنے لگے جناب تسی گھر وچ بیٹھے ہو تے گھر دی نسبت تواڈے نال، گھر دے باہر کتا بیٹھیا تواڈے گھر دا محافظ، تے فرمایا اس کتے دے نال احمد رضا دی نسبت. یہ مقام ادب ہے، صرف ان سے صرف ادب اور احترام کا ہی رشتہ ہے. ہاں جی تحقیقاں جنہ کیتیاں کوئی دائیں لگا گیا کوئی بائیں چلا گیا. ہاں تحقیقاں نال پھر بندہ دائیں بائیں ہو جاندا. بس جناب تسی جانو تہاڈا کم جانے جناب، وڈے دیاں گلاں وڈے جانا، وڈے دیاں گلاں ہاں وڈے دیاں گلاں وڈے، وڈے دیاں اسی اتنا ہی ہیں جناب. سوا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطر رسول اللہ کی. اسی قیامت والے دن اعلیٰ حضرت فرما دینا اسی چھال مار کے نکل جانا ہے. کیوں کہ اسی کشتی نوح تے بھی سوارا تے کشتی بغیر سمت تو بھی نہیں چل رہی، وہ ستارے نو ویکھ کے چل رہی. ستارے حضور دے صحابہ تے کشتی نوح جو ہے وہ اس کی مثال اہل بیت. بات ختم. عشق تے فتوے ہوندے ہی نہیں. میں 1000 واری یہ گلاں سمجھا چکیا بھئی اس تے اوتے گل نہیں ہوندی. دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں. دامت دات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطقم بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظما نحی اسمہ حین یدعا دار سر رمامی. فرمایا دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی. ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، جو چاہ حضور کی شانیں تو بیان کر. یہ ہمارے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے. ہمیں نہ تو ہمیں کرونا کے حوالے کر گئے اور نہ ہمیں سائنسوں کے حوالے کر گئے. جی ہاں ہمیں ان چیزوں کے حوالے کر کے نہیں گیا کہ سائنس کیا کہتی ہے. انہوں رسول اللہ نے کیا فرمایا. امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارتے تھے نا تو بادشاہ کہنے لگا یار ساڑھے نک دے کوئی مسئلہ ہے نا، بیٹا بیٹا میں بادشاہ ہاں تو خدا دا واسطہ ہے میرے کانے چ کہہ دے تو قرآن اللہ دی مخلوق ہے. فرمایا نہیں آتونی بکتاب اللہ و سنت رسولی. فرمایا جی احمد بن حنبل کو منانا ہے نا تو قرآن سے دلیل لاؤ، رسول اللہ کی حدیث سے دلیل لاؤ. انہوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں. فرمایا پھر احمد بن حنبل کوڑے کھا سکتا ہے لیکن تیرے کان میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلام اللہ مخلوق ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. حضور نے فرمایا فتنے آن گئے. میں حدیث پڑھنی سی رمضان شریف فضائل قرآن پھر رہ گئی تو پھر یہ حدیث قرض ہے میں ساری پڑھ دیں گا لیکن آج میں اتنی گل کرن لگا. حضور نے فرمایا فتنے آ جان گے، پھر انج ہو جائے گا، پھر انج ہو جائے گا، انج فتنے آ جان گے. تو مولا علی یہ نہیں پوچھا حضور پھر وہ فتنہ کیڑا کیڑا ہونا ہے. عرض کی تھی حضور انہاں سارے فتنہ جو نکلن دا طریقہ کی ہونا ہے. فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا. تے کرونا دے فتنے جو نکلن دا طریقہ بھی اللہ دا قرآن نہیں. حضور نے جو فرمایا فتنے جو نکلن دا طریقہ کتاب اللہ. تے اگر تسی کرونا نو ختم کرنا چاہتے ہو تے صدیاں پہلے میرے آقا فرما گئے پوچھا مولا علی تے پھر مدرسے کھول دیو تے پڑھنے کا حافظ جناب حافظ سارے شروع ہو جاؤ قرآن پڑھنا. تے تسی تانوں اسی مفت نسخے دس گیا تسی انگریزوں کو جی ویکسین کی کہتے ہیں ویکسین. میں تو اس کو دوائی کہہ سکتا ہوں. دوائی تیار کرو جی، یہ تو ان کی اصطلاحات ہے نا جی. ویکسین تیار کرو تے فلان تیار کرو اور ویکسین دے پترو رسول اللہ فرما گئے کہ نکلن دا کی طریقہ ہے. ویکسین کوئی نہیں تیار ہونی. چون قضا آیت طبیب ابلہا شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود. جب ادھر سے فیصلے آتے ہیں نا تو بندہ دہی لین جاوے تو ایکسیڈنٹ نہ مر جاندہ. وہ کہتے ہیں روڈ کراس کیتا ٹکر مار گیا. اتنے نال بھی موتاں آ جاندیاں. تسی کیڑیاں پہ تقریراں کرتے ہو تو کیڑے پیسے حضور دی امت نو لے جانا چاہتے ہو. مولانا روح فرماندے ہیں جدوں آ جائے نا تقدیر تو پھر حکیم بھی جلا ہو جاتا. چون قضا آیت طبیب ابلہا شود وہ بے وقوف بن جاندہ.
اور روز لانا وہ اینکا بھی موجود ہیں MBBS ہے بھائی آج ٹیکہ غلط کیوں لگیا؟ انہوں نے کہا نہیں تقدیر آ گئی، تقدیر آ گئی، ہاں دوا در نفع خود گمراہ شود، میں وہی دوائی جس سے بندہ اٹھ کے چل پڑتا تھا وہی دوائی بندے کو پھر خود لے جاتی ہے دنیا سے، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، حضور فرما گئے بات وہی ہونی ہے، بات وہی ہونی ہے، بس امت کو جو ہے وہ مدرسے کھول دو، لو جی کوئی پیسے لگنے نہیں دیتے، ایویں جی تسی پولیس بجائی پھرنے ہو جی دیکھو جی اندر قرآن تو نہیں پڑھا جا رہا، میں کدی نہیں سی سوچا زندگی کہ قرآن پڑھن تے بھی پابندی لگ جائے، جنہاں تک حضور قرآن سن کے خوش ہو مت کیوں جی تے اچھا ہو حضرت ذوالبجادین ہو جنہاں نوں ماں نے گھروں کٹ دیتا سی تو حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا؟ چاچے نے کٹیا پھر ماں کول گئے، چاچے نے ننگا کر کے صحابی رسول نوں کٹ دیتا سی، حضرت ذوالبجادین بجادین دا معنی دو چادروں والے، تو پھر اپنی امی جی کو گئے تو عرض کی تھی امی ہوں میں ننگا ہو گیا تو چادر تو کوئی دے دے، میں مدینہ پاک جانا ہے، مکے چوں نہ کٹ دیتا، تو انہاں پھر امی انہاں کمبل دیتا، ایک کمبل انہاں لک نہ بدیا کتے اڑیا، تو ادھر جبریل حضور کو آ گیا، فرمایا ایک خاص آدمی آنے والے ہیں، خاص بندے آنے والے ہیں، تو پھر حضرت ذوالبجادین آ گئے، پھر غزوہ تبوک دا موقع بن گیا، تو ایک قرآن اچھا پڑھتے سن تے حضرت عمر نے ایک دن انہوں نے کیا تو فرمایا عمر ان سے بات نہ کرو یہ سب کچھ اللہ رسول کے لیے چھوڑ کے آیا، یہ اچھا قرآن پڑھتے سن، انہوں نے تو حضرت عمر نے حضور نے روک دیتا، فرمایا ان کو اونچا قرآن پڑھنے دے، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو عرض کی حضور میں نے بھی جانا ہے، میں نے شہادت حاصل کرنی ہے، حضور نے فرمایا اللہ دے بندے جب بندہ چل پوے رستے چ موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہی ہونا، پھر حضور نے ککر دی چھال اتاری تے پھر انہوں نے اتھے بازو نال بنی کہ یا اللہ میں انہاں دا خون کافراں تے حرام قرار دے رہا، تو انہوں نے کہا حضور میں تے شہید، فرمایا رستے چ بھی موت آ جائے، رستے چ انہوں نے بخار ہو گئے شہید ہو گئے، رسول اللہ پھر ان کی قبر کے اندر خود اترے، عبداللہ بن مسعود کہنے سے اسی رش کر دے سی کاش کہ انہاں دی جگہ اسی ہوندے، قرآن جڑا ہے قرآن ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے جڑے غلام ہیں جنہاں دے جسم بھی اٹھ گئے سی انہاں دا کی نام ہے حضرت عامر بن فہرہ، اے بیرے ماں 70 کاری شہید انہاں وچ اے وی سن، تے صحابہ کہندے جدوں روح انہاں دی جا رہی سی تے ویکھیا تے جسم بھی اٹھ کے نال جا رہے سی، قرآن پڑھ پڑھ کے نا انہاں دا جسم بھی جڑا معطر تے منور ہو گیا تے پاکیزہ ہو گیا روح دی طرح، قرآن پڑھنا کرونا نہیں آندا بلکہ جڑا اے جسم اے بھی نور بن جاندا بندہ دیا، اگے جا کے حکومت نہ میری یہی گزارش ہے کہ خدا دے بندے ہو قرآن یہ تو ریاست مدینہ میں جتنے بھی کوئی آئین ہوئے معاملات قرآن پڑھن تو منع کسی نے کیتا، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری راتی پڑھ رہے سن حضور تشریف لے گئے تے حضرت عمر پڑھ رہے سن حضور انہوں نے پتہ نہیں سی، پھر حضور نے سویرے پھر حضرت صدیق اکبر پڑھ رہے سن پھر حضور انہوں کو سنیا، پھر حضرت بلال پڑھ رہے سن پھر حضور انہوں دا سنیا، سویرے انہاں چارہ نو حضور نے بلا لیا، فرمایا ابو موسیٰ اشعری نو فرمایا تو انہوں تا داؤد علیہ السلام دی لاہن دا حصہ ملیا اتنا سونا قرآن پڑھ دو، عرض کی تھی حضور تسی کیویں سنیا؟ فرمایا راتی جب تسی پڑھ رہے سی میں پیچھے کھڑ کے سن رہے سی، عرض کی تھی جی حضور میں نو پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھنا سی، حبرت لکا تحبیرا، حبرت لکا، ہاں جی ویسے کوئی کسی کے لیے پڑھے نا تو وہ ریاکاری ہے، لیکن عرض کی تھی حبرت لکا میں نے آپ کی خاطر اور خوبصورت پڑھنا تھا، یہ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی تسی اتنا اچھا کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی شیطان نو بجان واسطے، فرمایا تسی آواز تھوڑی جی ہلکی کرو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تسی اتنا آستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی جی میں سنانا ہو سن رہے سے، فرمایا آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں، حضرت بلال نے فرمایا تسی کس طرح پڑھ رہے سی؟ کہہ تو اتھوں پڑھی تھی، پھر اگو عرض کی تھی جی میں نا گلدستہ بنا رہے سی میں اتھوں تھوڑا جا پڑھیا، پھر تو فرمایا نہیں اس طرح نہیں اس طریقے سے پڑھو، حضور تے قرآن سن کے تے خوش ہوندے تے تسی یہ بند کر کے کدیاں خدمات میں تانوں مفت مشورے دے رہا ہوں، پہلے بھی تسی ساڈا نہیں منیا تے تانوں ایک دن یہ کہنا پیڑا جنہاں کو ایٹم بم نہیں سی انہاں بھی قرضے نہیں دیتے، انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکی عالم کفر،
تے تواڈے کو تو ایٹم بم بھی ہے، بہترین میزائل بھی ہیں، دنیا دی بہترین فوج بھی ہے، اے عوام حضور دے عاشق موجود ہیں جڑے توجہ جڑے حقیقت جنہاں نے مطلب فیض آباد گولی کھا کے دے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے اور ڈاندیاں بھی وہ تاجدار ختم نبوت دے وہ نعرے منڈے لا رہے سن، تو اڈ کو تو ایسے جناب جان نثار لوگن تو سا عالم کفر نو کہو بھائی کوئی قرضہ نہیں تو تواڈی بس کوئی قرضہ نہیں، جے لینا ہی ہے تو فہرست لے آؤ جنہ جنہ لین، اسی تانوں انہاں دے اکاؤنٹ دے دیں تو لے لو انہاں کو جا، اسی کوئی نہیں لے کھا دے تو اینان جنہ کھا دے اسی تھوڑے کھا دے، عوام نے تو روپیہ بھی نہیں کھا دا اس قرضے، جنہاں نے لین انہاں دی فہرست لے آؤ، اسی انہاں تو تانوں گھر پتے دس دیں، انہاں دے پیو پتر جتنے ہیں سارے نب کے لے جاؤ، بہوں تسی لینے تو کیوں جی وہ سارے موجود ہیں انہوں نے نب کے اے اسی کیویں قرضہ کوئی نہیں، جاؤ کوئی قرضہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں، انہوں نے کہا ساڑھے کوئی میزائل ہے، تسی تو کرونا نہ نسی پھر دیو تو اسی تو موت دے پیچھے پیچھے نس دیاں کدھر گئی، اقبال کہندا کہ بہوں اے جی آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب اور سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگ دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق راز این جام کافر مجوئے۔ اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، کہندا تینوں چاقو یا چھری دی نوک تو ایسا پانی مل سکتا جس وجہ تو تینوں کدی موت نہ ہی آوے، اے ممکن ہے۔ آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب، کہنے لگا یہ ممکن ہے بڑا زہریلا سپ ہوئے تے او دے منہ وچ تینوں میٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے۔ سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، کہندا کسے بت خانے تو جائے تینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے۔ اور نافع مشک از سگ دیوانہ خواہ، کہندا ہلکے کتے کولو پاگل کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے، اے بھی ممکن ہے۔ لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کہندا جڑا کافراں تے یورپ تے فرنگیاں کولو متاثر ہے او دے کولو کدی بھی تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آنے۔ ہن اقبال دے تے اعتبار کرو نا، ساڑی پگڑی دے تے تانوں اعتبار کوئی نہیں، چلو ساڑھے تقریراں تے تانوں اعتبار کوئی نہیں، کیونکہ یہ بڑیاں ڈاڈیاں تقریراں کرنا، یہ بڑی جناب اے بڑا اینج کرنا، تو میں تے حضور دا خطبہ کہ اس واسطے اشتدت غضب، حضور دا غصہ اور جلال اور حتیٰ کانہو منذر جیشن یقول سبحکم ومساکم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور تقریر اینج فرماندے سن جس طرح کہ صبح کوئی لشکر آیا یا شامی آیا، حملہ آور ہویا، تو دسو دی واسطے پھر بندہ کس طریقے نال گفتگو فرمائے گا۔ تو پھر میرے آقا فرماندے سن بعثت انا وساعتک ہاتین یقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی، رسول اللہ فرماندے سن کہ میں اور قیامت ایسے ہے، این کر کے حضور اے انگلی جڑی شہادت والی انہوں دے نال والی نو ملا کے یقرن بین اصبع السبابۃ والوسطی، حضور اے اس سبابت انہوں نال ملا کے حضور اے دونوں نو ملا کے فرماندے سن میں اور قیامت ایسے ہے۔ جب حضور نے فرما دیا میں اور قیامت ایسے ہے تو درمیان میں تو حضور نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں، کوئی سائنس آئے گی۔ اور حضور نے فرمایا وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ میرے آقا فرمان سن سنو، سب سے سچی بات اللہ کا قرآن ہے، اور قیامت تک جو ہدایت ہے وہ میرا دین ہی ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لیے ہدایت کا ایک ہی راستہ میں دے کر جا رہا ہوں۔ کوئی دجال بعد میں کسی قسم کے کوئی دعوے کرے، حضور نے راستے بند فرما دیے، حضور نے اشارے سے بھی راستے سارے بند فرما دیے، اور میں ایسے میں اور قیامت، یہ وقفہ ہوتا تو پھر ممکن ہے کوئی اور دجال داخل ہونے کی کوشش کرتا، جی کہ جی وہ درمیان میں وہ جگہ جو خالی ہے تو میں پر کرنے آیا ہوں۔ میں کہا دجالہ اب حضور یہ راستے بند کر گئے، حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ ہاں ہاں توجہ، ثم یقول انا اولا بکل مومن من نفسی۔ سنو اے مسلمانوں، ہمیں کسی کی پریشانی ہے، فرمایا سنو
حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسی ہی. یہ نہیں فرمایا مولوی، پیر، صوفی اور حافظ، قاری. حضور نے مومن کا لفظ فرمایا. فرمایا ہر مومن جو ہے اس کی جان سے میں زیادہ قریب ہوں اس کے. یہ خود حضور نے فرمایا. ہاں، ایک تو قرآن میں ان النبی اولا بالمومنین من انفسہم، پھر حضور نے اسی کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ انا اولا بکل مومن من نفسی. تو پھر کیڑی پریشانی جدو حضور ساڑی جان نال بھی زیادہ قریباً. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہیں مارے گئے، لٹے. کیوں لٹیا گیا؟ تیرا یقین نہیں کہ رسول اللہ تیری جان سے زیادہ قریب ہے تیرے. آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنو جی، ریاست مدینہ کا ایک قانون ذرا سنو. من ترک مالا فلورثتہ. حضور نے فرمایا جڑا مال چھوڑ کے مرے گا اس نے مال نہ سانو کوئی غرض نہیں، وارث جانن تے مال جانے. یہ ریاست مدینہ کیا؟ یہ نہیں حضور نے فرمایا ہم اتنا اسے ٹیکس وصول کر لیں گے، اتنا اس کو ہمیں دینا پڑے گا، اتنا ریاست کو دے. فرمایا من ترک مالا فلورثتہ، وارث جانن یا مال جانے. ومن ترک دینا او دیان فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. حضور نے فرمایا کہ جیڑا قرض چھوڑ کے مریا یا اپنے بچے چھوڑ کے مریا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. فرمایا قرض بھی ہمارے ذمے ہے اور بچوں کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے. یہ میرے آقا کا اپنے فرامین ہے. اب ایسے ریاست مدینہ اگر کوئی جائے تو ہمیں بٹھاؤ، ہم بتائیں تمہیں ریاست مدینہ کیا ہے. ریاست مدینہ کے لیے جناب بڑی بڑے پورے بکرے نہیں تیار ہوندے. ہاں، جدو حضرت اتبان بن مالک دی اکھاں کمزور ہو گئی نا، تے عرض کیتی حضور میرے گھر تشریف لیاؤ، میں ہن آ نہیں سکتا مسجد شریف وچ، تے اتھے تسی نماز پڑھو تے میں اتھے روز نماز پڑھیا کراں. اس تے میں باس کرنا ہی نہیں نہ باساں تو گل بہت اگے نکل گئی. لبیک نے نعرے نے پوری دنیا انج کر دیتی. کوئی منے یا نہ منے، منوانا تے ساڑھے ذمے نہیں نا. لیکن لبیک نے نعرے نے ہر شے ہلائی ضرور ہے، ہر شے ہلی. اسمبلیاں بھی ساڑھے مفتی صاحب دی قرارداد تو بعد پھر اپنی قرارداد لیا سندھ اسمبلی، تاکہ پتہ چلے کہ اسی تو کدی یہ گل تسی کرو، اسی تو نال ہاں. اسی تو کہہ نہیں سی تو چوں نہیں سی کرتے اسمبلیاں. ہن تانوں ناموس رسالت بھی یاد آئی، ہن تانوں نعتاں بھی یاد آئیاں، ہن تانوں اہل بیت دیاں شاناں بھی یاد آئیاں، ہن صحابہ دے مقام بھی یاد آئے. او دے پیچھے لبیک دا نعرہ ہے. توجہ 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 توجہ. تسی بھی پہلے تھے سی تے کئی واری تسی واریاں لے بھی چکے ہو. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے زود پشیماں کا پشیماں. یہ کیا؟ ہم تو یہ چاہتے تھے، ہم سے بڑی کوئی اعزاز ہے کہ ہم حضور کے ممبر شریف اور حضور کے مصلی کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ہم کھڑے ہیں. ہمارے ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات کرو. ہاں جی، اسی کوئی جلے ہوں جڑا دین دی گل کرے گا اسی دے بارے کوئی گل کر دئیے. نہ اسی نہیں گل کرتے، ساڑھا یہ مزاج ہی کوئی نہیں. ہاں جدوں اسی تو کہتے ہیں ہون جناب تانوں بھی یاد آئے گا، بہت اچھی بات ہے، چلو کسی کی وجہ سے آیا تو صحیح. ہون اسمبلیاں تانوں یاد آیا، بہت اچھی بات ہے. سارے اسمبلی ممبر اٹھ کے سارے درود شریف پڑھیا کرو، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا کے تقریر شروع کیتے کرو. تانوں کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں جی؟ جدوں بسم اللہ بھی تانوں سیدھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ ساڑھے کول سکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا تقریر ہے؟ اچھی طرح اللہ دا نام لاؤ، شروع کرو بسم اللہ. حضور نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر ہے وہ ابتر ہوتا ہے. کیوں جی؟ وہ دم کٹا ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے. اللہ کا نام بڑی دلیری سے اور بڑی محبت سے لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہے نال ضائع نہیں نہ ہوتا. ہاں ادنا وقت نہیں ضائع ہوتا. میرے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک. دسو جی جتھے اے نظام ہوئے کہ مال وارثاں دا ہوئے تے قرض ریاست ادا کرے تے بچیاں دی پرورش بھی ریاست کرے. اس واسطے میں گل آخر مکان لگا، ادب تے احترام، ادب تے احترام. بس اسی ساری دنیا نو یہی کہندے ہیں ادب احترام کرو. ادب تے جادوگر آمن مقابلے چ
تے ہومن حریص لالچی بن کے آمن، لیکن جناب کلیم اللہ دی ہو جائے تعظیم تے وول کی السحرۃ ساجدین، پھر 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے چ پا دیتا۔ ال کیا ہے نا جی، کیوں اے بابے فال دے لے گئے، اپنے آپ نہیں گئے، گردن نپ کے تے گئے پو سجدے سارے۔ ہن تسی کیڑے پاسے جانا ہے میرے نبی دا احترام کر، سارے اتنے سجدے چ پے جائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری لکھا کہ جب وہ سجدے میں تھے تو انہوں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اہل جنت کے مکان بھی دیکھے، جہنم کی وہ گرمیاں بھی دیکھی، پھر جنت میں جن مکانوں میں انہوں نے رہنا تھا وہ بھی دیکھ لی۔ ایک سجدے نہ بھی اتنا ہی ہے کہ 50 سال میں ہو نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، انہیں کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ وہ کہنے لگا میں تو وڈ کے رکھ دیاں گا، تواڈے ٹنگا پیر کٹ دیاں گا، تانوں سولیاں چڑھا دیاں گا، اور تواڈی جرت کی بھی ہوئی میرے کو پوچھے بغیر تساں موسیٰ نو مان لیا۔ انہیں کہا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، انہیں کہا جو کرنا ہی کر لے، ہن موسیٰ دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ جے یقین آ جائے تو ایک سجدے نہ بھی آ جاندہ، جے نہ آوے تو 50 سال بابے دی عمر کہنا یہ لبیک والے کون ہوتے ہیں؟ میں کہا بابا پھر قسمت دی گل ہے جی، سب قسمت دی گل ہے۔ ہن رب کول منگ، ساڑے نال کیوں لڑدا؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق